دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ مجھ جیسے بندے کو اس لیے بھی آ رہا ہے کہ جس طریقے سے میں نے اسلام کو دیکھا ہے، اور میں اکیلا نہیں ہوں، کورس میرے بھی علماء جو ہیں مفتیان ہی ہیں، اہل سنت والجماعت کی بڑے جید نام ہیں، پاکستانی نہیں ہے بس وہ. تو وہ جس طریقے سے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، اسپیشلی آپ لوگوں کے پنجاب کے کلچرل سیٹ اپ کو، اس میں زیادہ ریزسٹنس مجھے اس لیے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے اسلام کے دشمن نے اسلام کو ڈیفائن کرنا تھا کہ اگر کسی قوم کو بالکل ہی ختم کرنا ہو تو ان کے دین کی بنیاد کی ڈیفینیشن چینج کر دو. تو ایسا قریب ہے کہ ایسا ہی ہو جائے کہ ہم اسلام کے نام کے اوپر کچھ نہ کرنے کو ثواب سمجھ لیں، صحیح کام نہ کرنے کو ثواب سمجھ لیں، کہ ہم اسلام میں جسٹیفائی کریں کہ یہ کام کرنا گناہ ہے، کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکو، یہ گناہ ہے. ابھی اگلا سٹیپ یہ ہے، اس وقت ہم اس سٹیپ پہ آ چکے ہیں کہ ہم نے کہا یہ نواز شریف اور عمران خان کا کام ہے، پولیس اور آرمی کا کام ہے کہ برائی روکی جائے معاشرے سے، عام مسلمان کا کام نہیں ہے. یہاں تک تو آپ کے ذہن میں کوئی گھنٹی بجی ہوگی کہ ہاں یہ تو میں بھی اور آپ بھی مانتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں بڑا ریئر ہے کہ تیسری دفعہ جملہ بول رہا ہوں. دس از ون آف the very few times I'm looking at that cold vibe that's coming to me. اتنی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں آپ کی طرف سے. اللہ کرے آپ کے دلوں کے اوپر وہ اثر ضرور ہو کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں سے، آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، ایون جاپان سے، افریقہ سے، کینیا سے، گلف کنٹری سے، ماؤں نے اور باپوں نے، لڑکوں نے اور لڑکیوں نے یہ موومنٹ جوائن شروع کر دی ہوئی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، کہ اب وہ والا اسلام نہیں برداشت کریں گے جو برائی نہیں روکتا. اب وہ والے بچے ہمارے گھروں سے نہیں نکلیں گے کہ جو کچھ بھی ہو جائے تو آ کے چھپ جاتے گھروں میں کہ ہم نہیں کچھ کریں گے چاہے شہر سارا چل رہا ہو. جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. جب بروج کی آگ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بروج میں اس قوم کا ذکر کیا ہے نا، تو بروج کی آگ وہ آگ تھی جس میں بادشاہ نے ایکڑوں میں کئی ہزار ایکڑوں تک آگ جلوائی تھی کہ پوری قوم جلاؤں گا اس میں، یہ میرے دین پہ کیوں نہیں آ رہی. اور وہ آپ سب کو پتا ہوگا، وہ ماں اپنے بچے کو لے کے کھڑی ہوئی تھی. یہ 2 دفعہ ہی ہوا ہے ہسٹری میں، ایک نو مولود بچہ بولا ہو، ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بولے، اور ایک وہ بچہ بولا تھا کہ جس نے کہا تھا، جس کی ماں اپنے بچے کو دیکھ کے خود بلک اٹھی کہ میں مان لیتی ہوں اس 2 نمبر بادشاہ کی بات، کیونکہ یہ بچہ میرا یہ مر جائے گا. ماں تھی بچے کے لیے تو ایک دل نرم ہو ہی گیا اس کا. اتنے میں وہ بچہ بول پڑا کہ مت رک، چھلانگ مار. چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو کہا کہ چھلانگ مار. اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں کہا ہے نا، فوز الکبیر، وہ ہے اصلی کامیابی. بہرحال یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے حدیث میں ہے کہ ایک چڑیا اڑی تھی پانی اپنی چونچ میں لے کے، اور جب چڑیا اڑی ہے تو اس سے پوچھا کہ تو بروج کی آگ اور تیری چونچ تو آگ بجھائے گی؟ تو چڑیا نے کہا کہ میرے سے بروج کی آگ کا سوال نہیں ہوگا، میرے سے میری چونچ کا سوال ہوگا. آگ اللہ نے بجھانی ہے، میں نے نہیں بجھانی. میرا کام جو میرے سے سوال ہے کہ میں نے پانی اٹھانا ہے، وہ قطرہ ہی آئے تو قطرہ ہی. یہ ہے وہ کام جو کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ ہے وہ مسلم آئیڈینٹی جس کے لیے میں آپ سے 2 کام کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں. ایک، اپنی چونچ کا سائز بڑھائیں. آپ چڑیاں نہیں ہیں، آپ مسلمان عورتیں ہیں، آپ مسلمان مرد. اپنی چونچ کا سائز اتنا بڑھائیں، اپنے بچوں کی طاقت اتنی بڑھائیں کہ واقعی میں لوگوں کو ڈر لگے کہ یہاں پہ مسلمان کا بچہ آ گیا ہے، یہ برائی نہیں ہونے دے گا. اتنا بڑا المیہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ شریر اور شیطانوں کو ڈر لگنا کم ہو گیا. اور عورتوں سے بہتر اور کون گواہ ہے اس کا؟ آپ مسلمانوں ہی سے تو ڈری ہوئی ہیں، سڑک نہیں کراس کر سکتی ہیں. پاکستانی مسلمان ایسے گھور رہا ہوتا ہے آپ کو. ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں اصلی مسلمان چاہیے. انسٹیڈ کہ شر کو ہم سے ڈر لگے، شر کو ہم سے ہوا مل رہی. مطلب سوچیں، میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں. میرے میتھمیٹکس کے اسکول کے، میرا ایک اسکول ہے، اس میں میتھمیٹکس کے جو کریکولم کے ہیڈ ہیں وہ قرآنک میتھمیٹکس ہم کراتے ہیں، وہ کیلیفورنیا میں ہوتے ہیں. ان کے پوری دنیا میں کانٹیکٹس ہیں. تو ہم کریکولم ڈیزائن کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے جو دوست ہیں انڈین پروفیسر ہیں، وہ بھی ہمارے کریکولم کے کنسلٹنٹ ہیں. ہی سیڈ کہ میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے. انڈین پروفیسر نے بتایا، ہندو ہیں وہ، کہتے میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے کہ انڈیا میں یہ بات
عام تھی. پرانے دور کی بات نہیں ہے, ان کے ٹیچنگ کریئر کے سٹارٹ کی بات ہے کہ انڈیا میں یہ بات عام تھی کہ اسکول میں کلاس میں جب کوئی بچہ 2 نمبر کرتا تھا تو ہم کلاس کے مسلمان بچے سے پوچھتے تھے کہ بتا کس نے کیا, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان کی نشانی تھی, یہ جھوٹ نہیں بولتا. کہتا ایک نسل کے اندر اندر اب ہمارا پہلا شک مسلمان بچے پہ جاتا ہے. سوچیں کچھ تو ہوا ہے. کسی مسلمان نے بائسنس میں یہ کہانی نہیں سنائی. ہندو پروفیسر انڈیا کا اسی نسل کا پچھلی نسل کی کہانی سنا رہا ہے کہ یہ برانڈ آئیڈینٹی تھی, مسلمان کی برانڈ آئیڈینٹی تھی. ماؤں سے لی نا بچے نے, اور کہاں سے لینی تھی؟ مائیں دے رہی تھی سبق. اسکول کے بچے کو اور کون سکھا رہا تھا کہ کلاس ٹیچر کہتا ہے کلاس میں مسلمان ہے, ہمیں حق کا فیصلہ ہو جائے گا, حق کا. ہندو پروفیسر مسلمان بچوں سے حق لیتے ہوتے تھے. اب مسلمان بچے مسلمان پروفیسر سے باطل لیتے ہوتے ہیں. یہ ہے ہمارا المیہ, جس کے لیے میں آپ سے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں 2 کام. ایک, چونچ کا سائز بڑھائیں. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جتنی طاقت لے کے آ سکتا ہے لے کے آ. سب سے کمزور مسلمان دنیا میں, سب سے کمزور مسلمانوں میں سے نمبر 1 2 پہ آ رہا ہے اس وقت پاکستانی مسلمان. ذہنی استطاعت باٹم پہ, سیاسی استطاعت باٹم پہ, ایون مالی استطاعت بھی باٹم پہ, اخلاقی استطاعت باٹم پہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ ہے اصلی مسئلہ. نمبر 2, جس کے لیے میں یہ پوری مشن پوری دنیا میں لے کے جا رہا ہوں, کہ اگر آپ نے چونچ بڑھا لی ہے تو وہ تو طاقت ہے. بغیر ہمت کے طاقت کسی کام نہیں آنی, بلکہ کبر میں آ جاتی ہے کہ اتنی بڑی چونچ ہے میری. ایک دوسرے کو چونچوں کے مقابلے کرتے رہیں گے ہم, جس کو ہم بڑا گھر, بڑی گاڑی, زیادہ بیویاں, زیادہ بچے. یہی ہے چونچیں اس وقت. اگر تو طاقت آ گئی اور اس کے پیچھے ہمت نہ ٹگر لگائی, ہمت کی ٹریننگ نہ ہوئی, شجاعت کی ٹریننگ نہ ہوئی, تو وہ طاقت اپنی بیویوں کو مارنے میں, بچوں کو مارنے میں, اپنے سے کمزور پہ ہاتھ اٹھانے میں استعمال کرے گا. جدھر جدھر اس سے کمزور ملیں گے ادھر ادھر طاقت لگا دے گا. کہیں نہ کہیں تو لگانی ہے اس نے, اتنی طاقت کا کچھ تو کرے گا. ویسے بھی ذرا قومی طور پہ ہم فضول خرچ ہیں, کہیں نہ کہیں تو خرچہ کرنا ہے اس نے طاقت کا. میں ماہر نفسیات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بچے کی ٹریننگ میں, اسپیشلی امیاں سن لیں, پورا پاکستان آپ نے بزدل کیا. ڈرپوک ماں بزدل بچے پیدا کرتی ہے, یاد رکھیے گا, یہ اصول ہے. شجاعت کی ٹریننگ ہوتی ہے, ٹیچنگ نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیے گا. کتابوں سے ہمت نہیں آتی. ہمت جس چیز سے آتی ہے اس چیز سے آپ ڈرتی ہیں آپ کا بچہ یہ کام نہ کر رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پاکستانی امی کا سب سے بڑا فیئر کیا اپنے بیٹے کے بارے میں؟ لڑائی نہ کر رہے. کس سے؟ کسی ظالم سے لڑائی نہ کر رہی, کسی اور کو بچانے کے لیے خود والنٹیئر نہ کر لیں. سوچیں کسی کے مسئلے میں کیوں ہاتھ ڈالا ہے. ٹھیک ہے, بچپن سے ہی بچہ فیئر کے پٹے نہ ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ یہ بھائی صاحب مجھے مارے نہ مارے, میری امی نے نہیں مجھے چھوڑنا اگر میں نے اس کا کچھ کر دیا. سو ٹریننگ شجاعت کی ہوتی ہے ایکسپوجر سے, اور لڑائی کی بات نہیں ہو رہی, اموشنل ہمت کی, اموشنل کریج کی بات کر رہا ہوں. فزیکل کریج تو کہیں نہ کہیں سے اٹھا ہی لیتے ہیں لڑکے. آپ روک سکے تو روک لیں, اسکول تک روکیں گے, کالج میں ہم لڑائی کر بیٹھے, ہم کہیں نہ کہیں پہ پٹائی کر بھی لیتے ہیں, کروا بھی لیتے ہیں. اصل میں ہماری ایموشنل کریج نہیں بن گئی ہوتی. دنیا میں آج تک بھی 2 آدمی ایسے ہیں جو لڑے ہوں اور ایک فزیکل مائٹ پہ دوسرے سے جیت گیا ہو. جب بھی 2 آدمی لڑے آپس میں, ایموشنل مائٹ پہ جیتا ہے. اس لیے بہت دھیان سے رکھیے گا, وہ ایموشنل کریج ہے جو آپ لیتے ہیں. ہم بھی نکال لیتے ہیں اپنے بچوں سے کہ کوئی ایسی کانفرنٹیشن نہ کرنا جو آکورڈ ہو, معیوب لگے. پورا پاکستان ایک طرف اور پورا اسلام ایک طرف, ٹاکرا ہو گیا دونوں کا. آدھے سے زیادہ اسلام پاکستان میں معیوب ہے, پورے کا پورا پاکستان اسلام میں معیوب ہو گیا, مگر اصلی والا صحابہ اکرام والا اسلام پاکستان میں پریکٹس کرنا معیوب ہے. جیسے ہی بچہ وہ پریکٹس کرے گا اس کو ایموشنل کریج چاہیے ہوگی, کنفرنٹ کرنے.
کہ یہ بات اس درست ہے تو اللہ کے نبی کی ہے، یہ تو علی بن ابی طالب کی، عمر بن خطاب کی ہے، مگر نہیں یہاں پہ نہیں کر سکتے گا. ہزار مثالیں میں اس وقت نہیں دے رہا ہوں، آپ نے ہم شور دیکھی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی اب تک. وہ کنج جناب کا کام ہے. چونچ بڑھ گئی ہے تو بیٹا پر بھی پھیلانے ہیں، اور اڑنا ہے واقعی آگ کے اندر جا کے پانی پھینکنا ہے بروج کی. یہ دو کاموں کے بغیر نہ چونچ کا فائدہ ہے. So it's a big problem. You and I are the problem. I am a father, you guys are the fathers and mothers. We are the problem. We are not the solution. غیر مسلم ملکوں میں بغیر قرآن کے، بغیر نبی علیہ السلام کی سیرہ کے، سنہ کے، حدیث کے، یہ دو چیزیں پرفیکٹلی ٹرین کرنے کی ماڈلنگ کی جا چکی ہے، کی جا رہی ہے، کیونکہ فطرہ کی آوازیں ہیں دونوں. یہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا کہ ہمت والا بچہ ہونا چاہیے، لڑکا بہادر ہونا چاہیے، لڑکی بہادر، با ہمت، شجاعت، اور کیپیسٹی بڑی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ریسورسز ہونی چاہیے، مالی اور سیاسی قوت آپ کے پاس ہونی چاہیے، جسمانی قوت بھی، لاغر نہ پڑے ہوئے ہوں. قوی مومن، نبی اسلام نے شاہ فرمایا، ضعیف مومن سے بہتر ہے. کہ ایک بندہ فزیکل مائٹ میں نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے، فزیکلی فٹ نہیں ہے، تو اس لاغر سے، بیمار سے بہتر ہے کہ آپ طاقت میں آئیں. اور جو دوسرا اموشنل ڈرپوک بزدل مسلمان ہے، اس کے اوپر عمر الخطاب نے کہا کہ یا اللہ مجھے طاقتور کافر اور ڈرپوک مسلمان کے شر سے بچائیں.